کہ محبت کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں۔ اب اس کو کیسے تولیں، کیسے پتا چلے کہ ان کا دعویٰ سچا ہے کہ ہمارا؟ تو اس کے لیے تول میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اسوہ شبیری ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کا قرآن ہے، آپ کا فرمان ہے، ہمارے پاس وہ نماز ہے جو حسین کی نماز تھی، ہمارے پاس وہ روزہ ہے اس کی ٹائمنگ ہے جو حسین کی تھی، ہمارے پاس وہ مثال ہے دین کا جو حسین کا تھا، جو طریقہ حسین کا تھا۔ ہم نے تو کچھ نہیں بدلا، وہی طریقہ جو نبی کا تھا، وہی طریقہ جو صحابہ کا تھا، وہی طریقہ جو اہل بیت کا تھا، وہی طریقہ جو علی کا تھا، وہی طریقہ جو حسن و حسین کا تھا، ہمارے پاس تو وہی ہے۔ اور جنہوں نے بدلا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ اذان بھی بدلی، نماز بھی بدلی، طریقہ بھی بدلا، سلیقہ بھی بدلا، شریعت بھی بدلی، سب کچھ بدل لیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہم نے ان کے آپس کے اختلافات کو سامنے رکھ کر، ان کے آپس کے اختلافات تھے، اس سے انکار نہیں ہے، ہم تو ان کی محبتوں کو بیان کرتے، اختلافات تو کرتے ہی نہیں، ہمارے علماء نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں۔ ہمارے علماء نے کہا وہ ان کے اختلاف تھے، ان کو چھوڑو، اپنے دین کی فکر کرو۔ ہم نے ان کے اختلافات کو ہوا نہیں دی، ہم نے ان کے اختلافات کو ان تک رکھا، ہم نے ان کے اسوہ پر عمل کیا۔ بتاؤ ٹھیک کیا غلط کیا؟ ان کے طریقے پہ عمل کیا۔ اس میں موضوع یہ تھا کہ ابوبکر صدیق اور حسین کیسا پیار تھا، کہ ابوبکر صدیق فرمایا کرتے شہزادے آپ آتے ہی نہیں ہمارے پاس، جب باہر سے کوئی چیز آتی تو پہلے امام حسین کو پیش کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں، فرمایا آپ کا بیٹا کھڑا تھا، اندر کوئی اور تھا، گفتگو آپ کی ہو رہی تھی، آپ کا بیٹا واپس آیا، میں بھی آ گیا، فرمایا آپ میرے بیٹے جیسے ہیں، آپ تو ہمارے سردار ہیں، ہماری سرداریاں آپ کی وجہ سے قائم ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے دار کون ہے؟ حسن و حسین ہیں، کہ جب آپ کو شہید کیا گیا، ان کی تو محبتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو میں تو محبتوں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم بیلنس رہیں، ہم بیلنس رہیں۔ دیکھیں نا، اگر ہم اہل بیت کے متعلق گندی زبان کریں گے اسلام سے گئے، اگر ہم صحابہ کے متعلق گندی زبان کریں گے اسلام سے گئے۔ بھئی قرآن میں اللہ نے جن کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہہ دیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، تو مجھے بتائیں اللہ کا کہاں بدل سکتا ہے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں، ہم اختلافات میں اتنے آگے جاتے ہی نہیں کہ ہمارا ایمان خراب ہو جائے۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، شہید پہلے کیا نہیں ہوئے، بے شک المناک شہادت ہے، لیکن اسلام کی تاریخ تو شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، پیغمبروں کے جسموں سے کنگھیوں کے ساتھ زندہ گوشت نوچے گئے، پیغمبروں کو سولی چڑھایا گیا، جہاد ہوئے، کتنے صحابہ ہیں جو شہید ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق اپنی طبی موت فوت ہوئے، باقی حضرت ابوبکر عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ کیا مسلک بدل گیا، کیا دین بدل گیا، کیا نماز روزہ بدل دیا؟
انہوں نے تو اپنا سارا سسٹم ہی بدل دیا کہ جن کے نام پہ، جن ہستیوں کے نام پہ انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرایا، جن ہستیوں کے نام سے کہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہاں جی، ان ہستیوں کے جو اسوہ تھا، جو طریقہ تھا، جو ان کا دین تھا، وہی بدل دیا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا طریقہ نماز کیا ہے، اذان بدل دی۔ بس یہ سوچنا ہے۔ اب میں بیان یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب انہوں نے یزیدی فوجوں نے کہہ لیں، ابن زیاد کی فوجوں نے کہہ لیں، آرڈر یزید کا ہے، ابن زیاد اس نے گورنر نیو مقرر کیا ہے جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقرر کیا۔ اب یہ میدان کربلا میں آ گیا، سفر کرتے کرتے کوفہ میں بھی نہیں گئے، کوفہ میں انہوں نے جانے نہیں دیا، انہوں نے کہا اس طرف لے چلتے، اور یہ میدان ہے دریائے فرات کے کنارے، دریا کے کنارے، وہاں جو ہے وہ کیمپنگ کر دی گئی، یہ کیمپ لگ گئے، اہل بیت کے کیمپ لگ گئے، وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بار بار مذاکرات ہو رہے ہیں امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، میں نواز حسین، مجھے بتاؤ کہ میرے ہونٹ رسول اللہ نے چومے کہ کوئی، مجھے بتاؤ کہ میری گردن چومی کہ کوئی، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے مجھے شہزادہ جنت قرار دیا ہے کہ کوئی، مجھے بتاؤ کہ فاطمہ حضور کی جو سب سے پیاری بیٹی تھی اس کا میں بیٹا ہوں کہ نہیں، مجھے بتاؤ کہ میں علی المرتضی شیر خدا کا فرزند ہوں کہ نہیں۔ یہ سارے فضائل، اپنے فضائل بھی، اور یہ بھی کہ میرا مقصد یہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یا تو بیعت یہاں کریں یا آپ جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، ہاں اگر مجھے یزید کے پاس جانے دو تو میں اس سے جا کے بات کر لیتا ہوں۔ خوف کیا تھا یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، یار آخر مسئلہ کی سی بھی مسلمان سنو، مسلمان تھے، لیکن میں نے کہا نا کہ دنیا داری چھا گئی، لالچ چھا گئی، حکمرانیاں آڑے آ گئی، کوفہ والوں کے بلانے سے آئے، واپس جانے کو بھی تیار تھے، کہ آخر میں بھی مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ابن سعد کے ساتھ پہلے مذاکرات ہوئے، اس نے کہا کہ امام حسین کو جانے دیتے، چھوڑ دیتے، کوئی راستہ دیتا ہے، سیف راستہ دے دیتے۔ پھر اس نے قائل کیا ابن زیاد، ابن زیاد بھی قائل ہو گئے۔ اب دونوں جب یہ کیا قائل ہو گئے تو اب تیسرا سا شمر، یہ شمر قائل نہیں ہوا، اس نے کہا نا اب اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہم کیا جواب دیں گے، اب ان کو نکلنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جہاد کے لیے تیاری شروع کر۔ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک مائنڈ کلیئر ہو گیا، اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی سوال ہے کوئی تو کر لیں، ابھی 2-3 منٹ میں نے اور بات کرنا، اس سے پہلے آپ سوال کرنا چاہتے، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے کرو اگلی بات کی بات۔ اب 9 محرم کی رات پڑ گئی، مذاکرات ہوتے ہوتے بے شمار خطبے ہیں، بے شمار تقریریں ہیں امام حسین کی، لیکن جیسے ان کی آنکھوں کا تو پانی مر چکا تھا، ان کے دل پتھر ہو گئے تھے۔ تقریر غالب تھی، یہی کہوں گا اور کیا کہوں۔ امام حسین کی شہادت منظور تھی، حضور ایک دن بیٹھے رو رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضی آ گئے، یا رسول اللہ آپ روئے، کس نے رلایا آپ کو؟ علی کسی نے بھی نہیں رلایا، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، ابھی اٹھ کے گئے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا شہزادہ جو ہے یہ شہید کر دیا گیا،
اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس جگہ کی مٹی سنگا دوں. تو انہوں نے ہاتھ لمبا کیا، میرے سامنے مٹی کر دی، میں نے سنی. اب غم کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے، میں رونے لگا. پھر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، جبریل نے کہا یہ آپ کا بیٹا، جبریل نے کہا یہ آپ کا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا. امام حسین کو بھی یہ خبر ہے کہ مجھے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب میدان کربلا کے اندر شہادت واجب ہو چکی، آپ کو پتا چل گیا کہ اب شہادت ناگزیر ہے، اب رب کو میری قربانی منظور ہے. تو امام حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یا جس وقت پہنچے کربلا میں قدم رکھا تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا کہ یہ کربلا ہے. امام حسین نے کہا ہاں یہی کرب و بلا ہے، یہ کرب تکلیف اور بلا آزمائش، یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے تکلیف اور آزمائش سے گزرنا ہے. اچھا رات ہوا، عبادت کے لیے مہلت مانگی، 9 کی رات، ساری رات عبادت کی حضرت امام، ساری رات. اور بیویوں کو، بچوں کو اور جو دوسرے قبیلوں کے چند نوجوان ساتھ مل گئے تھے ان سے کہا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، آپ نکل جاؤ، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، نکل جائے. انہوں نے کہا یہ ایسی بے وفائی ہم سے نہ ہوگی کہ ہم نواسہ رسول کو چھوڑ کر چلے جائیں. فوج میں صرف ایک بندہ تھا حر، جس نے امام حسین کا آخری خطبہ سنا اور اسے رہا نہ گیا، اس نے گھوڑے کی ایڑی لگائی اور امام حسین کے ساتھیوں میں ادھر سے لڑتا ہوا جانے شہادت کر گیا. تو اب صبح ہو گئی. صبح کے وقت حضرت امام حسین نے دشمن کے سامنے خطبہ دیا، ایک ایک کر کے ساتھی باہر نکلے. وہ آپ نے سارا واقعہ سن لیا. حضرت امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، حتیٰ کہ علی اکبر بھی شہید ہوئے جو نوجوان تھے، اور حضرت قاسم بھی جو کہ حضرت حسن کے بیٹے تھے وہ بھی شہید ہوئے. لیکن ایک بات ان میں، شہید تو ہوئے لیکن درجنوں کو واصل جہنم کر کے شہید ہوئے. اتنے بہادر تھے. قاسم ابھی بالکل نوجوان تھے، 15-16 سال کے، شاید اس سے بھی چھوٹی عمر کے. انہوں نے کئی لوگوں کو قتل کیا، فوجیوں کو، جنگ جو فوج تھی مقابلہ. اور یقین مانیے قاسم نے بھی اسی طرح علی اکبر نے بھی بڑوں کو مارا. اور جب امام حسین کی باری آئی ہے نا، تاریخ میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑا دوڑاتے تھے، یزید کی فوجیں آگے اس طرح بھاگتی تھی جیسے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں، اور جب آپ کی تلوار چلتی تھی تو یوں کٹتے تھے جیسے گادر مولی کٹتی ہے. مقابلہ نہیں ہو رہا تھا ان سے، ایسا جلال تھا، ایسا خوف تھا. تو بہرحال یزیدی فوجوں نے آ کر شمر نے اعلان کیا کہ اکیلے ان سے مقابلہ نہ ہو سکے گا، لہذا یک بار کی حملہ کرو، تینوں ڈھالوں تلواروں سے ایک دم حملہ کرو. چنانچہ ایک دم یلغار کی گئی. حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھہرو، ظہر کا وقت آ گیا. فرمایا مجھے نماز پڑھنے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پڑھ لیں. اس پر اور بھی کئی باتیں انہوں نے کی. خیر آپ نے قبلہ رو ہو کر نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھی. سجدے سے جب سر اٹھایا، اب اس پہ تبصرے کا ٹائم نہیں ہے کہ نماز دیکھیں کتنی اہم ہے، بس اتنا سن لیں کہ میدان جنگ میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. اور ہم بس یہ ہم پہ ہم نے ادھر تھوڑا سا سوچنا ہے. تو امام حسین نے جب سجدے سے سر اٹھایا ہے نا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورے جناب سپاہ آپ کے اوپر انبوہ کی شکل میں موجود ہے. زخمی تو آپ کافی ہو چکے تھے پہلے، تیروں سے، تلواروں سے، زخموں سے چور چور تھے. اپنے بیٹوں کی لاشوں کو خود اپنے ہاتھوں میں لے جا کر اٹھا کر دفنایا تھا. تو وہ پورا انبوہ تھا.
جنہوں نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کیا۔ گردن کاٹنے والا ایک بدبخت تھا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا کہ گردن کون کاٹے، ایک بدبخت تھا وہ آگے بڑھا، اس نے گردن کاٹی اور سر نیزے پہ اٹھا لیا، اور لاشیں جو تھیں ان پر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان پر گھوڑے دوڑے، چنانچہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اس کے بعد اہل کوفہ کو غیرت آئی، میں نے کہا ساتھ والی بستی تھے، لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے لاشوں کو دفنایا، ٹکڑوں کو مکس اپ ہو چکے۔ اہل کوفہ پھر روئے پیٹے چیخے چلائے، لیکن وہ کام اب وقت گزر چکا تھا۔ اس کے تھوڑے دن بعد ہی یزید کا زوال شروع ہوا، وہ اس وقت بورا سا ہو گیا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ کچھ 6 مہینے اس کی حکومت رہی، پھر ختم ہو گئی۔ پھر اس کا بھائی آیا یزید ثانی، اس نے کہا نہیں، جس تخت کے نیچے امام حسین کا خون ہے میں اس کا حکمرانی نہیں کر سکتا۔ چند دنوں میں ہی ان کی حکمرانیاں ختم ہو گئی۔ مختار بن سقفی وہ حکمران بن گیا، ابن عباس کی حکومت آ گئی۔ یہ تھی پہلے بنو امیہ کی حکومت جو 700 سال پر مشتمل، اور بعد میں ابن عباس کی حکومت آ گئی جو 500 سال پر مشتمل۔ تو عباسیوں کی حکومت آ گئی۔ مختار سقفی پہلا ان کا خلیفہ بنا، بادشاہ بنا کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پکڑو، چن چن کر لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ۔ سب کو لایا گیا، سب کی گردنیں اڑائیں، سب کو قتل کیا، جسموں کو جلایا، حتیٰ کہ جن کے متعلق یہ پتا چلا کہ وہ مر گئے ہیں ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ کہا کہ ان کی قبروں سے ان کی باڈیوں کو نکال کر لاؤ، ان کو ہڈیوں پر کوڑے برسائے، ہڈیوں کو جلا دیا۔ قاتلان حسین کا انجام دیا، کوئی نہیں بچا۔ تو سامعین محترم، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول دین کے احیاء کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر، اور ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ نمبر 1، ہم ان کے اختلافات جو آپس کے تھے پیچھے سے چلے آ رہے تھے ان کو ہوا نہ دیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے قرآن نے، مصطفیٰ کے فرمان نے جو ان کو فضائل دے دیے ان پر عمل کریں، ان کو دیکھیں، صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے۔ تیسرے نمبر پر ان کے اسوہ کو ہم اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہیں۔ اللہ کے رسول ہمیں قرآن اور حدیث دے کر گئے، فرمایا میری امت کے 73 سے اوپر فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جو میں دین لے کر آیا ہوں اس پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ نئی نئی راہیں جنہوں نے بنا لی، چاہے وہ امام حسین کی شہادت کی آڑ میں بنائی، وہ کبھی عند اللہ قبول نہیں۔